مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ یہ چھوڑنا بھی مخلوق کی خاطر ہو پڑھ لے اور اس کو ریا میں اس میں نیت صحیح کر لے کہ بھئی عام دنوں میں مجھے موقع نہیں ملتا، آج موقع مل گیا ہے اللہ کی رحمت سے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، کر لینا چاہیے۔ یہ بہت سے لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ ایسے میں کرنے میں ریا ہو جاتی ہے، یہ کوئی ریا میں داخل نہیں ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی عمل کا عادی نہیں ہوتا، لیکن ایسے مجمع میں پہنچ گیا جہاں سب لوگ وہ عمل کر رہے ہیں، تو سب لوگوں کو کرتا دیکھ کر خود دل میں داعیہ پیدا ہو جاتا ہے، نشاط پیدا ہو جاتا ہے کہ جب سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں، تو اس وقت میں بھی کر لینا چاہیے، اس کو چھوڑنا ٹھیک نہیں، اس کو کرنا ریا نہیں۔ مثلا امام غزالی نے مثال دی ہے رحمۃ اللہ علیہ، مثال دی ہے کہ جیسے تہجد عام حیات میں پڑھنے کا معمول نہیں، اب کسی سفر میں چلے گئے یا کسی ایسی جگہ چلے گئے جہاں جتنے ساتھی ہیں سب تہجد گزار ہیں، اٹھتے ہیں، ان کو دیکھ کر دل میں خیال پیدا ہو گیا بھئی اللہ کے بندے اٹھ رہے ہیں، ان کی صحبت مجھے میسر آ گئی ہے اور یہ نعمت ہے، کم از کم اور دنوں میں نہیں کرتا تو ان کے ساتھ ہی کر لوں، اور اس کو اسے نشاط پیدا ہو گیا تو یہ اٹھ گیا اور تہجد پڑھ لیا، تو یہ ریا نہیں، یہ دکھاوا نہیں، کر لینا چاہیے، کیونکہ جس نیکی کی توفیق ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، کر گزرے، کیا پتا کہ کل کو پھر اسی کی برکت سے مزید آگے خود بھی کرنے کی توفیق ہوئی۔ اور اگر دل میں خیال آیا کہ صاحب یہ دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ تو دیکھا کرے، دل سے نکال دیتا ہے اور اس وقت یہ ریا ہے۔ تو جس طرح عمل کرنا مخلوق کے لیے ریا ہے، اسی طرح مخلوق کی خاطر عمل کو چھوڑنا بھی ریا ہے، اور چھوڑنا نہیں چاہیے مخلوق کے خاطر عمل، یہ بھی یاد رکھیے۔ تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آدمی ریا سے پرہیز کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اہتمام کے ساتھ مدد مانگے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی انشاءاللہ۔ یہ تو وہ عمل تھے جو کہ ریا تھے اور جن کا طریقہ یاد کیا گیا کہ تنہائی میں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے۔ کہنے کو آسان ہے، میں نے بھی تقریر کر دی، آپ نے بھی سن لی، بڑے لمبی چوڑی کہہ دی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے، اس بیماری سے بچائے، اس سے محفوظ رکھے، اور اس کا جو طریقہ بزرگوں نے بیان فرمایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دوسری حدیث ہے، اس کے اوپر باب قائم کیا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، باب ما یتوہم انہ ریاء ولیس بریا، ان چیزوں کا بیان جن کے بارے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ ریا ہیں، حقیقت میں ریا نہیں، اس کے لیے ایک باب قائم کیا، اور اس میں حدیث نقل کیا نبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحمده الناس علیہ قال تلک عاجل بشری المؤمن۔ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کوئی بات چھوڑی نہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر ہمارے لیے واضح نہ فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی کوئی نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کر کے جب فارغ ہوا تو لوگوں نے تعریف شروع کر دی، بھائی آپ نے بڑا اچھا کام کیا، یہ تعریف شروع کر دی۔ تو تعریف کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں خوشی ہوتی ہے، بھائی مسلمان میری تعریف کر رہے ہیں، خوشی ہوتی ہے۔ تو کہیں اس تعریف سے اور اس تعریف پر خوش ہونے سے ہمارا وہ نیک عمل ضائع تو نہیں ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ عمل مخلوق کے لیے شمار ہوا ہو اور اللہ کے لیے نہ ہوا ہو، کیونکہ ہم نے تعریف سنی اور تعریف پر خوش بھی ہوئے، تو کیا اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جواب میں کہ نہیں، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، تلک عاجل بشری المؤمن، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کو نقد خوشخبری دے دی جاتی ہے دنیا میں۔
اگر عمل کرتے وقت نیت صحیح تھی، اللہ کے لیے کیا گیا تھا، بعد میں مخلوق نے تعریف کر دی اور اس تعریف پر خوشی بھی ہوئی، تو اس تعریف کے خوشی ہونے سے اس عمل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقد انعام ہے جو دنیا میں دے دیا، نقد خوشخبری ہے جو دنیا میں دے دی. اس سے گھبرانے کی بات یہ اکثر و بیشتر پیش آتا ہے ہم سب سے کہ کوئی عمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی، لیکن بعد میں لوگوں کی تعریف سننے میں آ رہی ہے بہت اور دل خوش ہو رہا ہے، تو اس سے کوئی عمل پر برا اثر نہیں پڑتا، بشرطے کہ اس تعریف کے نتیجے میں آدمی پھولے نہیں اور اس تعریف کے نتیجے میں تکبر میں مبتلا نہ ہو، عجب میں مبتلا نہ ہو، بلکہ کیا سوچے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا کیسا کرم ہے کہ میرے اچھے احوال لوگوں پر کھول دیے، میرے عیوب چھپا دیے اور اچھے احوال لوگوں پر ظاہر فرما دیے، جس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں حسن ظن پیدا ہو. یہ خیال کریں تاکہ عجب اور تکبر دل میں پیدا ہو. اور حقیقت تو یہی ہے، اگر انسان ذرا سا حقیقت پسندی سے دیکھے اللہ کہ اتنے عیوب کا پلندہ ہے ہر شخص، ہم میں سے کوئی شاید کوئی مستثنا نہیں ہو سکتا اس سے، عیوب کا ایسا پلندہ ہے کہ اگر ان عیوب سارے عیوب کی اطلاع مخلوق کو ہو جائے تو لوگ نفرت کریں کہ نہ کریں؟ نفرت کریں، گھن کریں، یہ اس قابل نہیں ہے، یہ تو میرا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ستاری ہے کہ اس نے عیوب پر پردے ڈالے ہوئے اور ہمارا کوئی اچھی بات لوگوں تک پہنچا دی ہے، ان کے علم میں اچھی بات، ہمارا اچھا حال آ گیا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس کو ریا نہ کریں. اور جب کوئی تعریف کرے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جب کوئی تعریف کرے تو فوراً دل میں یہ تصور لاؤ کہ یہ تعریف تو در حقیقت اللہ کی ہے، میری کیا تعریف؟ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین کیا معنی اس کے؟ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی اس کائنات میں جس چیز کی بھی تعریف کی جائے گی حقیقت میں تعریف اللہ کی ہوگی. کیوں؟ اس واسطے کہ بے اختیار بے حقیقت چیز کی تعریف کوئی معنی نہیں رکھتی. آپ نے تعریف یہ کی کہ یہ میز بڑی خوبصورت ہے، بڑی اچھی بنی ہوئی ہے، تو یہ تعریف اس میز کی نہیں ہے، یہ اس میز کے بنانے والے کی ہے، جس نے یہ میز بنائی اس کی تعریف. میز کے اندر کیا حقیقت تھی کہ وہ خود ایسی بن جاتی، کسی نے بنائی تو ایسی بنی. آپ نے کسی قلم کی تعریف کی کہ یہ قلم بہت شاندار ہے، بہت اچھا لکھتا ہے، تو یہ اس پلاسٹک کی تعریف ہے، اس مادے کی تعریف ہے، اس بے جان چیز کی تعریف ہے. حقیقت میں دیکھو تو وہ تعریف کس کی ہے؟ جس نے وہ قلم بنایا. کھانا آپ نے بڑی شاندار تعریف کی، کھانا بڑا عمدہ پکا ہوا ہے، بہت لذیذ ہے، بہت شاندار بنا ہوا ہے، تو یہ تعریف در حقیقت کھانے کی نہیں ہے، کھانا پکانے والے کی ہے کہ جس نے بنایا بڑا شاندار بنایا. تو اس کائنات میں جس چیز کی بھی تعریف کرو گے حقیقت میں وہ تعریف اللہ کی تعریف ہوگی. اگر دیکھنے والی آنکھ ہو تو پتہ لگے کہ حقیقت میں تعریف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ جو تعریف والا کام ہو رہا ہے دنیا میں وہ سب کرنے والا اللہ جل جلالہ. تو یہ تصور کر لے، جب کوئی تعریف کرے تو تصور کیا کر لے کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ تو ساری تعریفیں کس کو جا رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو جا رہی ہیں، یہ میری کیا تعریف ہے؟ سبحان اللہ. کوئی اچھی بات دل میں آ گئی زبان پر تو آدمی یہ سوچے کہ اچھی بات میرے دل میں آ گئی، میری مجال تھی کہ خود لے آتا، کسی ڈالنے والے نے ڈالی، یہ اس کا کمال ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے بانی، ہم سب کے سید الطائفہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے درجے کا علوم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، پتہ نہیں کہاں کی بات کرتے تھے ملائے عالم. تو ایک مرتبہ کوئی تقریر فرمائی کسی مسئلے پر، کسی علمی مسئلے پر، اور ایسی تقریر فرمائی کہ آدمی مبہوت ہو گئے، پتہ نہیں چلا رہا یہ علوم کہاں سے وارد ہو رہے ہیں، آسمان سے آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں.
گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بہت لمبی چوڑی تقریر فرمائی. تقریر فرمانے کے بعد سب لوگ مضبوط تھے، متحیر تھے علوم کے اس دریا کے فیوز دیکھ کر. تو جب ختم کی تو فوراً فرمایا کہ دیکھو یہ سامنے کمرہ تھا تو روشن دان تھا وہاں، تو دیکھو یہ روشن دان کو دیکھو، اس روشن دان میں سے دھوپ آ رہی ہے نا، تو یہ روشن دان بھی اس دھوپ کی وجہ سے روشن ہے، اور اس روشن دان کے ذریعے دھوپ اس کمرے کے اندر آ رہی ہے، روشنی آ رہی ہے. لیکن یہ بتاؤ کہ یہ روشنی کا آنا کیا اس روشن دان کا کمال ہے یا اس سورج کا جو روشنی پھینک رہا ہے؟ اس روشن دان کی تو کوئی حقیقت نہیں، یہ تو بیچ میں ایک آلہ بنا دیا گیا ہے اور اس کے واسطے سے وہ روشنی کمرے تک جا رہی ہے، روشن دان کی کوئی حقیقت نہیں. فرمایا کہ یہی میرا حال ہے کہ جو کچھ زبان پر جاری ہو رہا ہے یہ میری حیثیت ہے کہ روشن دان کسی ہے، سورج کوئی اور ہے جو پھینک رہا ہے یہ روشنی، علم کی روشنی، اور تم تک یہ پہنچا رہا ہے. یہ دل میں بات اپنے آپ کو متنبع کرنے کے لیے کہ جو کچھ علم کی بات کہی گئی ہے یہ میرا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ دینے والے کا کمال ہے. تو جب کوئی تعریف کرے تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ خیال کرو کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ تعریف کا حقیقت اللہ کی ہے. میری کیا حقیقت تھی کہ یہ کام کر گزرتا بغیر اللہ کی توفیق. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے لفظ کا کام کچھ نہیں کرتا. اور پھر واقعہ سنایا کرتے ہمارے حضرت کہ ایک بزرگ تھے، ان کے سامنے جب کوئی تعریف کرتا کہ حضرت آپ نے فلاں چیز بڑی اچھی ہے، آپ کا فلاں بات آپ نے بڑی اچھی فرمائی ہے، کسی بات کی تعریف کرتا تو خوب ہنستے تھے، ہنسا کرتے. تو کسی نے کہا حضرت آپ اپنی تعریف سے بڑے خوش ہوتے ہیں، جب بھی کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ ہنستے ہیں، تو کہاں پہ خوش تو ہوتا ہوں. تو کہا جی ہم نے سنا ہے اپنی تعریف سے خوش نہیں ہونا چاہیے. کہا کہ بھائی تعریف جو کوئی کرتا ہے وہ میری تعریف ہوتی کب ہے؟ میں خوش اس بات پہ ہوتا ہوں کہ میرے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، میرے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے کہ اس نے مجھے مجھ جیسے ناکارہ کو، ناچیز کو، ذرے کو یہ توفیق عطا فرما دی، اور تعریف تو اس کی ہو رہی ہے، تو میں اپنے اللہ کی تعریف ہونے پہ خوش ہوتا ہوں. یہ تو جب بھی کوئی تعریف کرے فوراً ذہن میں خیال لاؤ کہ یہ حقیقت میں تعریف اللہ کی، میری کیا حقیقت. اور ساتھ میں شکر کرو اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے دل میں میرے بارے میں خوشگمانی پیدا کر دی، میرا اچھا حال اس پر ظاہر فرمایا، میرے عیوب کی پردہ پوشی فرمائی. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. یہ دو کام کر لو، وہیں جڑ کٹ جائے گی ریا کی بھی، نام و نمود کی بھی، عجب کی بھی، تکبر کی بھی، ہر چیز. یہ دو کام کر لو جب بھی کوئی تعریف کرے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں، ہمارے حضرت نے کتاب لکھی تھی، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی ہوگی آپ حضرات نے کہتا رہتا ہوں پڑھنے کے لیے. تو اس میں حضرت رحم کی احادیث سنتوں جس میں سنتیں بیان ہے، سنتوں کا بیان ہے، وہ جمع فرمائیں. تو ایک دن فرمانے لگے کہ جب یہ کتاب چھپ کر آنے والی تھی تو میں نے اپنے اللہ میاں سے بات کی. کیا کی کہ اللہ یہ کتاب چھپ کے آئے گی اور لوگ اس کے آ کے تعریف کریں گے کہ حضرت بڑی اچھی آپ نے کتاب لکھی. لوگ آ کے تعریف کریں گے اور تعریف سے میرا دل بھی خوش ہوگا، تو کہیں میرے اندر خرابی نہ پیدا ہو جائے تو اس تعریف کے سنتے رہنے سے. تو اللہ مجھے ایسا کر دیجئے کہ اس تعریف کے نتیجے میں جو خوشی حاصل ہو اس سے کوئی عجب اور کبر پیدا نہ ہو، بلکہ آپ کا شکر ادا کرنے کی توفیق. تعریف سے میں نے اللہ سے معاہدہ کر لیا، دعا کر لی کہ اللہ میاں اب تعریف کوئی کرے تو یہ تعریف ہوگی تو آپ کی، میری کیا تعریف، اور اس کے اوپر مجھے خوشی ہو تو اس خوشی کو میرے لیے عجب کا، تکبر کا ذریعہ نہ بنائیے، اس کو میرے دل میں شکر کا ذریعہ بنا دیجیے کہ میں آپ کا شکر ادا کروں. کہتے بھائی ہم نے تو یہ معاملہ کر لیا، اب جو جتنا چاہو تم تعریف کرتے رہو، کچھ کرتے رہو، آ جاؤ، ہم خوش بھی ہو جائیں گے، لیکن انشاءاللہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو یہ ہے کہ جب کوئی تعریف کرے اللہ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کا شکر. اس موقع پر یہ سمجھنا کہ صاحب یہ جو خوشی ہو رہی ہے یہ ریا ہو گئی، یہ نہیں، یہ ریا نہیں. اسی لیے ہم نووی فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں وہم ہو جاتا ہے ریا کا، حقیقت میں ریا نہیں. ایک اور بات جس کے بارے میں بکثرت وہم ہو جاتا ہے کہ یہ ریا ہے،
حقیقت میں ریا نہیں ہے، وہ ہے جو ہم سب کے ساتھ پیش آتی ہے کہ آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے تو اپنے سیدھے سادے کپڑوں میں پہنے رہتا ہے، معمولی قسم کے کپڑے پہنے پھرتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو ذرا بن ٹھن کے نکلتا ہے، کپڑے بھی ذرا نئے پہنو، ٹوپی بھی اچھی لگاؤ، خوشبو بھی لگاؤ، اور کچھ نہ کچھ اپنے استطاعت کے مطابق جب و زینت بھی کرتا ہے، کپڑے بھی اچھے پہنتا ہے۔ تو بعض اوقات دل میں خیال آتا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میرا ظاہر و باطن ایک نہیں، کیونکہ باطن میں تو رہتا ہوں معمولی کپڑوں میں، اور باہر جاتا ہوں تو اچھے کپڑے پہن کے جاتا ہوں، تو یہ تو میرا ظاہر و باطن ایک نہیں ہے، یہ جو میں باہر جا رہا ہوں یہ تو نمود ہے، نمائش ہے، اور یہ ریا ہے۔ یہ خیال کبھی کبھی دل میں آتا ہے، بعض لوگ پوچھ بھی لیتے ہیں، تو خوب سمجھ لیجیے کہ یہ ریا نہیں، یہ سنت ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہ آدمی جب دوسروں کے سامنے جائے تو اچھی حیات میں جائے، اچھی حیات بنا کر جائے، اور عام گھر کے مقابلے میں دوسروں کے سامنے جاتے ہوئے نسبتاً بہتر کپڑے بھی پہنے، یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ جب باہر جائیں دوسروں کے سامنے تو ذرا کپڑے نسبتاً پہلے بہتر پہنتے تھے۔ ایک جبہ آ گیا ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے میں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس کو کوئی صدقہ فرما دیں یا کسی کو دے دیں، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ اس کو کسی کو نہ دیجیے، تو میں چاہتا آپ ہی رکھ لیجیے۔ کیوں؟ اس میں الفاظ یہ استعمال کیے فاروق اعظم نے کہ تتجمل به للناس للوفود وفي الاعياد، کہ آپ یہ جبہ پہن کر جب وقت آتے ہیں دوسروں قبیلوں کے وقت ملنے کے لیے تو اس وقت آپ پہن کر ان کے سامنے جایا کریں، اور عید کے دن جب آپ خطبہ دینے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں لوگوں کے سامنے تو اس وقت اس کو پہنا کریں، اس لیے اپنے پاس رکھ لیجیے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو تسلیم فرمایا اور وہ جبہ رکھ لیا۔ تو معلوم ہوا کہ دوسروں کے سامنے جاتے ہوئے اپنے گھر کے مقابلے میں بہتر کپڑے پہن لینا یہ کوئی منافقت نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب ظاہر باطن ایک نہیں رہا، وہ بلکہ اگر نیک نیتی سے ہو، اچھی نیت ہو تو شاید ثواب بھی مل جائے۔ کیا نیت؟ پہلی نیت یہ کہ اچھے کپڑے پہن کے جاؤں گا تو دیکھنے والے کا دل خوش ہو، گندے کپڑے ہوں، میلے ہوں تو طبیعت کو کراہیت ہوگی، دوسرا آدمی ملے گا، اور اگر اچھے کپڑے پہن کے جاؤں گا تو اس کا دل خوش ہوگا، اس کو کراہیت نہیں ہوگی۔ اس نیت سے اگر پہن کے جا رہا ہے تو یہ نصیبیت کے گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے، اس واسطے کہ دوسرے بھائی کا دل خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، ثواب۔ اور اگر اس کا دل خوش کرنے کے لیے نہیں، کم از کم اپنا دل خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ میں دوسرے باہر کپڑے پہن کے جا رہا ہوں اس لیے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ذرا اچھا نظر آؤں، تو اس میں بھی کوئی مذاکرہ یہ بھی جائے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمت عبدہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے بندے کو جو نعمت عطا فرمائی ہے کوئی، اس نعمت کے اثرات اس کے اوپر ظاہر ہو۔ ہم نے پیسہ دیا تم کو، ارے بھائی اس پیسے کے کچھ اثرات تمہارے کپڑوں پہ، تمہارے رہن سہن پر نظر آنے چاہیے۔ یہ کیا کہ پیسے دیے تمہیں اتنے نعمتوں کی تم پر بارش کی اور تم رہے ہو جھوپڑی میں، اور میں نے بچارے کپڑے پہن کے باہر جا رہے ہوں، جس کے مانا یہ ہے کہ ناشکری کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دی ہیں اس لیے کہ تم اس کو استعمال کرو اور تمہارے اوپر وہ آثار اس کے نظر آئیں، اور تم نے اس کو بیکار ڈال دیا تو یہ نعمت کے اثرات ظاہر نہ ہوئے، یہ پسند نہیں لگا۔ تو اس واسطے اگر باہر اچھے کپڑے پہن کے جائیں تو کوئی مذاکرہ نہیں۔
ابھی پتہ نہیں گزشتہ ہفتے یا گزشتہ کوئی صاحب پوچھ رہے تھے کہ صاحب آپ نے یہ ریا کے اوپر بیان کیا بھائی نام و نمود سے کام نہیں کرنا چاہیے. اب ہمیں تو یہ ہے کہ جب ہم کہیں اپنے کام پہ جاتے ہیں دفتر پہ جاتے ہیں تو کپڑے اچھے پہن کے جاتے ہیں اور بلکہ پابندی ہوتی ہے بعض جگہوں پر کہ اچھے کپڑے پہن کے آؤ. گھر میں ویسے پہنتے نہیں تو یہ تو کہیں منافقت میں داخل تو نہیں ہو گیا یا ریا میں. تو خوب سمجھ لیجیے یہ نہیں ہے. اچھے کپڑے پہن کے جانے میں کوئی قباحت نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ بلکہ اپنے ظاہر کو بھی حتی الامکان ذرا ایسا بنانا جس سے آدمی کو وحشت نہ ہو. یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تاکید کروائی. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے آپ کی خدمت میں. بال ان کے بڑے ہوئے, لبیں بڑی ہوئی, بال غیر متناہی, پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. تو اس حالت میں وہ پہنچے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. تو جب وہ آپ نے ان کی جو حاجت تھی وہ پوری کر دی, اس کے بعد ان سے فرمایا کہ بھئی ایسا کرو کہ ذرا باہر جاؤ اور کوئی حوض ہوگا, تاکہ حوض میں جا کے اپنا چہرہ دیکھو. آئینے تو اس طرح بہت زیادہ میسر نہیں تھے نا, تو حوض میں جا کے اپنا چہرہ دیکھو اور ایک مسواک لے لو اور مسواک کو یہاں پر رکھ کے اور اپنی لبیں تراشو اور بالوں کو ذرا ٹھیک ٹھاک کرو. یہ کر کے آؤ میرے پاس. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں انہوں نے جا کے سب کام کیا اور واپس آئے. تو آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا علیہ شہادہ احسن, کیا یہ اب اچھا نہیں لگ رہا ہے تم؟ مانا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک جسم عطا فرمایا ہے تو اس جسم کو مناسب طریقے سے رکھنا یہ بھی اس جسم کا حق ہے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے بشرطے کہ حدود شریعت, حدود شریعت سے باہر نہ. اور یہ نہ ہو کہ ہر وقت آدمی کنگھی چوٹی میں لگا ہوا ہے, سنگاری میں لگا ہوا ہے, لیکن کبھی کچھ نہ کچھ اہتمام کرے. یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہی باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہوتی ہیں اور اس میں افراط تفریط میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے. اگر صحیح رہنمائی نہ ہو, صحیح علم نہ ہو, صحیح رہنمائی نہ ہو تو اسی میں افراط تفریط میں مبتلا ہو جاتا ہے. جو ریا نہیں ہے اس کو ریا سمجھ رہا ہے, جو ریا ہے اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ ریا نہیں ہے, تو اس کے نتیجے میں حالات خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک شعبہ ہے اہم جس کے بارے میں عرض کیا گیا کہ یہ ریا کے اندر داخل نہیں اگر آدمی کو کرے. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا کہ بعض مرتبہ وہم ہو جاتا ہے ریا کا, حقیقت میں ریا نہیں ہوتی, ان میں یہ چیز بھی داخل ہے. اور تیسری وہ بات ہے جو شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ واجبات اور فرائض میں کوئی ریا نہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں تو اس کو سنت کے مطابق مجمع کے اندر انجام دینا یہی بڑھا. اور آخری بات اس سلسلے کی وہ ہے جس کو 2 ہفتے پہلے جس کی طرف متنبہ کیا تھا کہ ریا کے جتنے بھی شعبے ہوں خواہ کسی بھی درجے کے, ان کی بنیادی وجہ ہوتی ہے مخلوق کی تعریف کا حصول اور حب جاہ. اصل بنیاد اس کی ہوتی ہے. اور حب جاہ پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اس کی محبت کی کمی سے. اس لیے اس کا بنیادی علاج ہے حب جاہ کو, حب دنیا کو دل سے نکالنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پختہ کرنا. اور یہ جو کچھ میں نے بیان کیا یہ علم کی حد تک, نظریے کی حد تک, تاکہ حقیقت معلوم ہو جائے ریا کی, وہ ہے. اس کے بارے میں جو کچھ نظریات, جو کچھ احکام ہیں وہ بیان کر دیے گئے. لیکن احکام بیان کر دینا اور سن لینا اور بات ہوتی ہے, عملی زندگی میں ان کو اپنانا یہ اور بات ہے. اور اصل مقصود یہ اپنانا ہے. علم تو بہت حاصل ہو گیا, ریا یہ ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی, لیکن جب عملی زندگی میں داخل ہوا تو کوئی امتیاز نہیں ہے, مبتلا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. تو اس لیے
اس کا راستہ حقیقت میں جو بزرگوں نے تجویز کیا ہے وہ یہی ہے کہ کسی معالج سے رجوع کیا جو بتاتا ہے کہ یہ تمہارا عمل ریا تھا یا نہیں تھا. جہاں شبہ پیدا ہو کہ میرا یہ عمل ریا میں داخل ہے یا نہیں ہے اس سے فوراً پوچھ لیں. اور اسی کا یہی مقصود ہے در حقیقت کسی کو شیخ بنانے سے، مرشد بنانے سے، پیر بنانے سے، مصلح بنانے سے مقصود اصل میں یہی ہوتا ہے تاکہ وہ بتائے کہ میرا یہ عمل حدود کے اندر ہے یا حدود سے باہر ہے، کہیں ریا تو نہیں ہوگی. جب یہ بار بار اپنے معاملات کو پیش کرتا رہتا ہے، پوچھتا رہتا ہے، سوالات کرتا رہتا ہے، جب آپ اس کو ملتے رہتے ہیں تو رفتہ رفتہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا مزاج بنا دیتے ہیں. پھر خود اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میں کام جو کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں، یہ غلط کر رہا ہوں. جب تک یہ نہیں ہوتا تو غفلت میں مبتلا رہتا ہے، گمراہی میں مبتلا رہتا ہے، حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتا رہتا ہے. تو اس واسطے بزرگ تاکید کرتے ہیں کہ بھائی اپنا کسی شیخ سے، مصلح سے تعلق قائم کرو جو تمہاری بیماریوں کو پہچانے اور ان کا علاج تمہارے لیے تجویز کرے، اس کے اوپر عمل کر کے تم ان بیماریوں سے نجات پاؤ. یہی واحد راستہ ہے حقیقت. یوں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ وہ براہ راست کسی کو عطا فرما دے، قدرت میں سب کچھ ہے، لیکن سنت اللہ یہ ہے، عادت اللہ یہ ہے کہ یہ بیماریاں بغیر معالج کی طرف رجوع کیے ہوئے دور نہیں ہوتی جب تک کہ آدمی ان کی طرف رجوع نہ کرے. تو اس لیے اصل علاج یہ ہے کہ کسی سے تعلق قائم کرے، اپنے حالات بتاتا رہے اور اپنی ان بیماریوں کا علاج کرائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان امراض سے مکمل نجات عطا فرما دے اور اپنی رحمت سے دین کی ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. دعا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی مکمل مغفرت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو دین کی فکر عطا فرما. یا اللہ آخرت کی فکر عطا فرما. یا اللہ اپنے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرما، اپنے تعلق کو ہر تعلق پر غالب فرما. یا ارحم الراحمین اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے قلوب میں پیوست فرما. یا اللہ اس محبت کے اثرات ہمارے اعمال پر ظاہر فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کے فضائل ہمیں عطا فرما، ہر طرح کے رذائل سے ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت سے امراض ظاہرہ اور باطنہ سے ہمیں، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کو محفوظ فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے ہم سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا امان المستجیرین یا مجیب دعوت المضطرین رحمان الدنیا و رحیمہا ارحمنا برحمت تغنینا بها رحمت من سواک. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعائیں قبول فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل ishad@dgcom.net.pk. نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں. یہ بہت سی حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا کوئی قول اللہ تعالیٰ کا نقل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا. ایسی حدیثوں کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جن میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ارشاد نقل فرمائے. اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک بڑا حصہ تو وہ ہے جو قرآن مجید میں محفوظ ہے. وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. وہ تو مکمل وحی ہے، یعنی اس کے الفاظ بھی وحی ہیں، معنی بھی وحی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. تو الفاظ بھی وحی اور معنی بھی وحی. اور بعض باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی ہیں جو قرآن کریم میں درج نہیں ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کے واسطے سے یا وحی کے واسطے سے پہنچائی گئی. قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، قرآن کریم میں ان کی تلاوت نہیں ہوتی. تو ایسی باتوں کو کہتے ہیں حدیث قدسی. اور اس میں الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہونے ضروری نہیں، معنی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مفہوم وہی ہے، لیکن الفاظ میں تغیر ہو سکتا ہے کہ الفاظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں اور معنی وہ ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. تو یہ اسی قسم کی حدیث ہے، حدیث قدسی. بعض علماء کرام نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، احادیث قدسیہ جمع کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے سے جو باتیں نقل کی ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب ایک جگہ جمع کر دی احادیث قدسیہ کی. یہ انہی میں سے ایک حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا اغنی الشرکاء عن الشرک، کہ میں ساری مخلوقات جن کو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان سب سے زیادہ بے نیاز ہوں شرک سے. یعنی اگر کوئی شخص میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو مجھے کوئی حبہ برابر نقصان نہیں، میں بے نیاز ہوں. کوئی مجھے مانے یا نہ مانے، میرے ساتھ شریک ٹھہرائے یا نہ ٹھہرائے، میری ذات کا کوئی اس میں فائدہ نقصان نہیں. ساری مخلوق مل کر معاذ اللہ کفر کرنے لگے، شرک کرنے لگے تو اللہ جل جلالہ کی عزت اور کبریائی میں حبہ برابر فرق نہیں آتا. وہ جیسا عظیم اور قادر مطلق تھا ویسا ہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے.
اور اگر ساری مخلوق مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے، کوئی بھی پیچھے نہ رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا انسان کی عبادت کرنے سے، اس کو تو کوئی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں تو سب سے زیادہ بے نیاز ہوں شرک سے، لیکن نقصان تمہارا ہی ہے۔ جو کوئی شرک کرے نقصان اس کا ہے کہ اس کی دنیا بھی خراب، اس کی عقبہ بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ تو اس سے فرمایا کہ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں کسی اور کو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے عمل میں، تو میں اس کو شرک کے اوپر کی حالت میں چھوڑ دیتا ہوں، تو وہ پھر میری طرف سے اس کی کوئی مدد، میری طرف سے اس کا کوئی ثواب، کوئی صلہ اس کو نہیں دیا جاتا۔ جو کوئی شخص میرے ساتھ کسی عمل میں کسی کو شریک ٹھہرائے، عمل میں کیسے شریک ٹھہرائے؟ ویسے تو الحمدللہ جو مومن ہے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لا چکا، توحید پر ایمان لا چکا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں ٹھہرائے گا، لیکن فرمایا کہ عمل میں شریک ٹھہرا دیتے ہیں بعض اوقات۔ کیسے؟ کہ کرنا تو چاہیے تھا عمل میرے واسطے، میری رضا کی خاطر، میری خوشنودی کے لیے، لیکن کر رہا ہے مخلوق کے لیے، مخلوق کو دکھانے کے لیے، مخلوق کو سنانے کے لیے، مخلوق کی تعریف حاصل کرنے کے لیے، مخلوق میں مقبول بننے کے لیے، اور مخلوق سے ثنا اور تعریف کے طلبگاری کی خاطر یہ سارے کام کر رہا ہے، تو گویا میرے ساتھ شریک ٹھہرا ہے مخلوق۔ بھئی عبادت کرنی تھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ عبادت خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کوئی کام ہو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن جب کوئی شخص یہ کر رہا ہے اس لیے تاکہ یہ مخلوق مجھ سے خوش ہو جائے، یہ مخلوق مجھے میری تعریف کرے، تو اس نے میرے ساتھ اس مخلوق کو گویا شریک ٹھہرا دیا۔ جب میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کہ اچھا بھائی تو مخلوق کی خاطر کر رہا ہے، چل تیرے مخلوق ہی جو تجھے اس کا صلہ دے گی، مخلوق ہی تجھے تعریف کرے گی، مخلوق ہی تیرے اس عمل کا جزا دے گی۔ مجھ سے کہنے کا مطالبہ ثواب کا اور صلے کا، جب تو مخلوق کی خاطر کرتا، میری خاطر کرتا تو ہاں میرے یہاں بڑے عظیم ثواب تیار ہے تمہارے لیے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے واسطے، دوسرے کے لیے نہ۔ تو اس حدیث میں بھی وہی مضمون بیان فرمایا گیا ہے جو اس سے پہلے 2-3 ہفتے پہلے شروع کیا تھا، ریا کا، کہ ریاکاری، دکھاوا، یہ ایسی آفت ہے، ایسی بلا ہے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے، کہ بڑے بڑے اعمال خیر کو ملیا میٹ کر ڈالے، بلکہ الٹا نقصان دہ بنا دے۔ بڑے بڑے متقی، اولیاء کرام، علماء، فقہاء اور صوفیاء کرام یہ سب ڈرتے رہے اس بات سے کہ کہیں ہمارے عمل کو ریا کا گھن نہ لگ جائے۔ جیسے لکڑی کو گھن لگ جاتا ہے تو تھوڑا کر کے وہ اس کو کھا جاتی ہے، کچھ نہیں رہتا۔ اسی طرح ریا کا اگر گھن لگ جائے اعمال صالحہ کو تو سارے اعمال صالحہ کو کھا جاتا ہے، جلا ڈالتا ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں رہتا۔ وہ اس لیے کہ وہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ مخلوق کے لیے ہے۔ تو ریا ایسی خطرناک بیماری ہے اور ایسی خطرناک وبال ہے جو انسان کے اعمال کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی فکر ضروری ہے کہ یہ پیدا نہ ہو، اور اگر پیدا ہو گئی ہے تو ختم، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ریا سے بچا جائے اور ریا کے قریب بھی آدمی نہ پٹکے۔ اس واسطے یہ پہلی تدبیر اس کی یہ بیان کی گئی ہے، خاص طور سے ہم جیسے مبتدیوں کے لیے یہ تدبیر بیان کی گئی ہے
کہ اعمال خیر جتنے بھی نیکی کے اعمال ہیں جس حد تک ان کو خفیہ طریقے سے کرنا ممکن ہو خفیہ طریقے سے کریں، لوگوں کے سامنے کرے ہی نہ، کیونکہ لوگوں کے سامنے کرے گا تو ریا پیدا ہونے کا احتمال ہے، دکھاوا پیدا ہونے کا احتمال ہے اور عمل کے خراب ہونے کا احتمال ہے، لہذا خلوت میں کریں۔ لیکن یہاں پہلی بات یہ سمجھ لیجیے، اس میں بھی افراد تفریط ہوتی ہے آج کل، کہ ایک تو ہے فرائض اور واجبات۔ فرائض اور واجبات میں تو اخفاء نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ خفیہ طریقے سے انجام دے، وہ تو علل اعلان ہی انجام دینے چاہیے، اگر نہیں دے گا تو غلطی کرے گا۔ ویسے نماز ہے، فرض نماز، تو نماز با جماعت مسجد میں جا کر ہی پڑھی جائے گی، اس خطرے سے کہ بھئی کہیں میں مسجد میں چلا گیا تو مجھے لوگ دیکھیں گے اور میرے دل میں ریا کا خیال پیدا نہ ہو جائے، اس خطرے سے آدمی جماعت چھوڑ دے مسجد کی اور گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دے، یہ غلط۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم یہ دیا کہ نماز جا کر مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ ادائے کامل نماز کی یہی ہے کہ مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کرے۔ جماعت سنت مؤکدہ ہے، بلکہ بعض علماء نے واجب تک کہا ہے، واجب ہے مسجد کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، بلا عذر ترک کرنا جائز نہیں۔ اور یہاں تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جو آدمی مسجد کا پڑوسی ہو، قریب رہتا ہو مسجد کے، تو اس کی نماز نہیں ہے مگر مسجد میں، یعنی مسجد کے علاوہ گھر میں نماز پڑھے گا تو گویا نہیں پڑھی، یعنی اتنا گناہ کیا اس نے کہ گویا نماز پڑھی ہی نہیں، وہ ادا نہیں۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز ادائے کامل ہے اور طرح نماز پڑھنا مرد کے لیے یہ ادائے قاصر ہے، تو وہ تو واجب ہے، اس کو ترک کرنا بغیر کسی عذر اور مجبوری کے جائز نہیں۔ حتی الامکان انسان کے اوپر ضروری ہے کہ جا کر مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرے، چاہے ریا کا خیال آتا ہے نہ آئے، اس کی پرواہ نہ کرے، اگر آئے تو اس کو ہٹائے اور اس کے بجائے اخلاص پیدا کرے کہ بھئی یہ مخلوق کا دھیان مجھے کیوں آ رہا ہے، یہ مجھے کیا فائدہ پہنچا دے گی، اگر اس نے مجھے نمازی سمجھ لیا، متقی پرہیزگار سمجھ لیا تو کیا فائدہ؟ فائدہ تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے۔ اس طرح کر کے ذہن میں لا کر اس ریا کے خیال کو ہٹائے اور جماعت میں جانے سے پرہیز نہ کرے۔ بعض جاہل صوفی اس دور کے بعض جاہل صوفیوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ چونکہ ریا کرنا بہت بری بات ہے، لہذا اپنے مریدوں کو کہہ دیا کہ مسجد میں پڑھو، مت پڑھو نماز، گھر میں پڑھو تاکہ ریا نہ ہو۔ یہ سب جہالت۔ اگر یہ بات ہوتی تو جماعت کی نماز کی وہ فضیلت اور جماعت کی نماز کی تاکید نہ آتی اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو فرائض و واجبات میں اخفاء نہیں۔ کوئی شخص جماعت چھوڑ دے اس غرض سے نہ جائے، کوئی شخص حج آخر کرے گا تو کہیں مخلوق کے ساتھ ہی جائے گا کہ نہیں جائے گا، اس کو کہاں سے خلوت میں ادا کرے گا حج کو؟ تو واجبات اور فرائض جو ہیں ان میں الگ اعلان ہی کرنا ہے اس کو، چاہے ریا کا خطرہ دل میں پیدا ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ جو امور نفلی مستحبات ہیں، فضائل والے اعمال ہیں، ان کے اندر افضل بھی یہی ہے اور یہی طریقہ ریا سے بچنے کا خاص طور سے مبتدیوں کے لیے یہی ہے کہ وہ حتی الامکان اس کو تنہائی میں ادا کریں۔ اسی واسطے حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ المرء فی بیتہ افضل من صلاته فی المسجد الا المکتوبہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر انسان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے بنسبت مسجد میں نماز پڑھنے کے، سوائے فرض نماز۔
فرض نماز تو مسجد میں جا کر پڑھے، لیکن باقی جتنی نمازیں ہیں جن میں سنتیں بھی داخل ہیں، سنت ہو یا نفل ہو، اس میں افضل یہ ہے کہ آدمی گھر جا کر نماز پڑھے، سنت تک گھر میں پڑھے، افضل یہ۔ اور خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی اکثر و بیشتر یہی تھا۔ کبھی کبھی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بھائی تعلیم ہو جائے باہر بھی پڑھ لی، لیکن زیادہ تر آپ نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور وہیں پر سنتیں نفلیں پڑھا جاتے جو کچھ پڑھ لیں۔ تو اصل یہی ہے، سنتوں میں بھی اور نفلوں میں بھی افضل یہی ہے کہ آدمی فرض پڑھتے ہی چلا جائے، گھر میں جا کر سنتیں پڑھے اور نفلیں پڑھے۔ لیکن بعض سے فقہائے کرام نے یہ دیکھا کہ لوگوں کی طبیعتیں ہو گئی ہیں کمزور، اور خطرہ اس بات کا ہے کہ مسجد میں تو ایک فضا بنی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی، خطرہ اس بات کا ہے کہ سنتیں سوچا گھر جا کے پڑھیں گے، گھر جا کے اپنا کسی کام دھندے میں لگ گئے، سنتیں رہ ہی جائیں۔ اس واسطے تو کہنے کا بھی چلو کم از کم سنتیں گھر میں پڑھ کے چلے جاؤ تاکہ رہیں نہیں، چھوٹے نہیں۔ لیکن اگر کسی کے چھوٹنے کا احتمال نہ ہو تو افضل بلا شبہ یہی ہے کہ گھر میں جا کر پڑھیں، نفلیں بھی اور سنتیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفلی اعمال کو خفیہ طریقے سے انجام دینا بہتر ہے۔ صدقہ خیرات کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیا جائے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ کیا دیا گیا اور کس کو دیا گیا، تنہائی میں اور خلوت میں لوگوں کے مجمع سے پرہیز کرتے ہوئے چپکے سے بلا کر کسی کو دے دیا اور بائیں ہاتھ کوئی پتہ نہیں لگا، تاکہ ریا کا کوئی شائبہ ہی پیدا نہ ہو۔ تو صدقہ خیرات میں بھی افضل یہی۔ اسی واسطے ہمارے حضرت حامد قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے ہیں کہ مجمع میں جو چندہ کیا جاتا ہے نا، عام طور سے مجمع میں اعلان کر دیا کہ صاحب فلاں چیز کا چندہ ہوگا، لوگ دل کھول کر حصہ لیں۔ اب کیا ہے، کسی کے دل میں تو واقعی آ گیا کہ دے دوں، اور کسی کے دل میں نہیں بھی آیا تو اب وہ اس مارا باندھی شرما شرمی یہ سوچ کر کہ بھائی اگر نہ دیا تو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کیا کہیں گے کہ اچھا خاصا مالدار آدمی ہے اور اس سے 100 روپے بھی نہ دیے گئے اس کام کے لیے، تو اب وہ دے گا تو اس نقطہ نظر سے دے گا کہ تاکہ اس مخلوق کی شرم سے بچ جائے، مخلوق کے برا ماننے سے بچ جائے، اس لیے دے گا۔ تو صدقہ خیرات جو ہے وہ اللہ کے لیے نہ ہوا، وہ مخلوق کے لیے ہوا۔ اس وقت ہمارے حضرت حکیم الامت خان رضی اللہ عنہ بکثرت یہ فرما دیتے کہ بھائی آج کل کے دور میں یہ اجتماعی چندہ یہ اچھی بات نہیں، اگرچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مواقع پر ثابت ہے، جہاد کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اعلان فرمایا کہ بھائی لاؤ اس کو لانا ہے، لیکن یہ غزوہ تبوک کا واقعہ سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ 13 سال مکی زندگی کے، 9 سال مدنی زندگی کے، 22 سال صحابہ کرام کو چکی میں پیسنے کے بعد، ان کے اخلاق کو مزکہ اور مجلہ بنانے کے بعد، اور ریا اور سمعت اور شہرت اور نام و نمود اس کے جذبات دلوں سے ختم کرنے کے بعد یہ کام کیا۔ لیکن آج کل اگر کیا جائے تو اس میں بکثرت اس کا خطرہ ہے کہ لوگ نام و نمود کی خاطر پیسے دیں گے اور گناہ میں مبتلا ہوں، اس لیے حضرت منع فرمایا کرتے وہ اجتماعی چندہ نہ کرے، جس کو دینا ہے آ کر چپکے سے دے۔ صدقہ خیرات میں بھی ہے کہ آدمی تنہائی میں ہے، ذکر، تسبیحات، دعا، درود شریف، ان سب میں بھی افضل یہی ہے کہ آدمی خلوت میں کرے اور خفیہ تک کرے۔ اجتماعی ذکر، حلقے بنے ہوئے ہیں ذکر کے اور اس میں لوگ ذکر کر رہے ہیں، جائز تو ہے اگر ریا کے شائبہ دل میں نہ ہو، جائز تو ہے، لیکن خطرناک ہے۔ خطرناک اس لیے کہ جب حلقہ ہوگا ذکر کا، ایک جماعت ہوگی، تو اس میں
ہم جیسے کمزور انسانوں کے دل میں ریا کا نام و نمود کا خیال آ جانا بہت قرین قیاس، اس واسطے اجتماعی ذکر کو پسند نہیں کیا گیا، خلوت میں کرے افضل یہی۔ یہ آج کل بڑا رواج ہے، رمضان کے خاص طور سے رمضان کے آخری عشرے میں لوگ جا کے مسجدوں کے اندر رسی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں اور شبینہ ہو رہا ہے اور وہاں پر نفلیں پڑھی جا رہی ہیں اور تلاوت ہو رہی ہے۔ میں اس کو ناجائز تو علیہ اطلاق نہیں کہتا کہ یہ ناجائز ہے، لیکن خلاف سے اولا ضرور ہے۔ افضل راستہ یہ تھا کہ آدمی یہ راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری کی راتیں ہیں، تو آدمی اپنی خلوت کے گوشے میں بیٹھ کر وہ ہوتا اس کا اللہ ہوتا، اور وہ بات ہوتی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ اسمعت من ناجی، جس سے میں مناجات کر رہا ہوں اس کو میں نے سنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست رابطہ قائم کرتا، وہاں جانے میں خطرے پیدا ہو جاتے ہیں، شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور ریا کے نام و نمود کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہاں کسی کو بیچارہ بالکل ہی مبتدی ہے، خطرہ ہے کہ گھر میں رہوں گا تو سو ہی جاؤں گا اور میں کوئی عبادت نہیں کر سکوں گا، تو ایسی صورت میں اگر چلا گیا اور اپنے آپ کو بچا لے، ناجائز تو نہیں کہا جائے گا اس کو، لیکن اچھا نہیں، افضل یہی ہے کہ آدمی گھر میں جائے۔ جتنے نفلی اعمال ہیں ان سب کا یہی حال ہے کہ ان کو آہستگی سے ذکر کا آپ نے سنا ہوگا کہ ذکر ایک بالجہر ہوتا ہے، ایک بالسر ہوتا ہے، ذکر سری اور ذکر جہری۔ ذکر سری یہ ہے کہ آدمی آہستگی سے ذکر کر رہا ہے، کسی دوسرے کو آواز نہیں جا رہی، اور ذکر جہری ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرے۔ تو تمام علماء فقہاء صوفیاء سب کا اس پر اتفاق ہے کہ ذکر سری افضل ہے ذکر جاری، ثواب ذکر سری میں زیادہ ہے ذکر جاری کے مقابلے میں۔ البتہ بعض اوقات صوفیاء کرام کسی کو علاج کی خاطر ذکر جاری بتا دیتے ہیں، علاج کی خاطر اس وجہ سے کہ یہ آدمی ہے، اس کا دل نہیں لگے گا، ذکر کر نہیں پائے گا، ذرا سا اگر جہر کرے گا تو اس کا دل لگ جائے گا، بیٹھ کے ذکر کرنا شروع کر دے گا، اس کی مصلحت سے بعض اوقات ذکر جاری بتا دیتے ہیں، ناجائز نہیں، لیکن افضل با اتفاق یہ ہے کہ آدمی آہستگی کے ساتھ ذکر کرے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، قرآن کریم میں فرمایا اپنے پروردگار کو پکارو عاجزی سے اور خفیہ تک، دوسروں کی موجودگی سے ہٹ کر، خلوتوں میں، تنہائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ تو یہ سب باتیں بتا رہی ہیں کہ ذکر سری افضل ہے ذکر جہری کے مقابلے میں، اسی لیے کہ اس میں شائبہ ریا کا نہیں، اور ذکر جاری میں ہر وقت خطرہ لگا ہوا ہے، ذکر جاری میں ہر وقت خطرہ لگا ہوا ہے کہ میری آواز دوسرے سن رہے ہیں، پتہ چلے گا کیسا ذاکر شاغل آدمی ہے، کتنا ذکر کرتا ہے، لوگوں کو پتہ لگے گا، تو ریا پیدا ہونے کا بہت کثرت سے احتمال ہے، اس لیے آہستگی سے کرو۔ جتنے نفلی اعمال ہیں ان میں سب میں یہی حال ہے۔ ایصال ثواب، کسی میت کو، بزرگ کو، کسی بزرگ کو اپنے اعزاء اقربا میں سے کسی کو ایصال ثواب کرنا بڑی فضیلت کا کام ہے، نفلی عمل ہے، بڑا فضیلت ہے۔ تو اس میں بھی افضل کیا ہوا، طریقہ صحیح کیا ہوا کہ آہستگی سے، چپکے سے، حسب استطاعت جتنا ہو سکے عمل کر کے اس کا ثواب پہنچا دیا۔ یہ جو ایک بکھیڑا بنایا کہ ایک دعوت مقرر کی اور شامیانے لگائے اور دیگیں چڑھائیں اور لوگوں کو دعوت دی اور سوئم اور چلو اخبار میں اعلان، تو اس کے نتیجے میں کیا کہ وہ سارے کے ساری مخلوق جمع ہو رہی ہے، کسی کا دل بھی نہیں چاہ رہا جانے کو، لیکن جا رہا ہے کہ نہیں جاؤں گا تو ناراض ہو جائے گا، اور جا کر قرآن شریف پڑھنے میں دل لگ نہیں رہا، دل چاہ نہیں رہا قرآن شریف پڑھنا، لیکن سوچتا ہے کہ اگر نہیں پڑھوں گا تو یہ ناراض ہو جائے گا، برا مانے گا۔ تو یہ قرآن کی تلاوت
یہ اللہ کے لیے نہیں ہو رہی، یہ اللہ کی مخلوق کے لیے ہو رہی۔ اور جب مخلوق کے لیے ہو رہی ہے تو خود اس کو ثواب نہیں ملا، دوسرے کو کیا پہنچائے گا؟ ثواب تو وہ سارے ثواب تو اس عمل کا ہوتا ہے جو آدمی خود کو پہنچے، عمل کرے جس کے اندر ثواب ہو، اور جب خود ہی کو ثواب نہیں ملا اس لیے کہ کیا ہی نہیں اللہ کے لیے، تو اس کا دوسرے کو کیا نتیجہ ثواب ملا۔ تو یہ اس واسطے جتنے نفلی اعمال ہیں، جتنی نفلی طاعات ہیں، ان سب میں ریا سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس میں خفیتاً انجام دے، دوسرے کے سامنے نہ کرے حتی الامکان، یہ ہے۔ اور مبتدی کو تو کم از کم یہ چاہیے ہی چاہیے۔ میں تو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ نفلیں بھی جا کر آدمی گھر میں بشرطے کے اہتمام کر سکے، ہاں نہیں کر سکتا چلو بھائی مسجد میں پڑھ لو غنیمت ہے، لیکن اہتمام اس کا کریں کہ گھر میں جا کر پڑھیں، ذکر بھی آہستہ سے کریں، ایک گوشہ ایسا بنا لے جہاں کسی کو پتہ بھی نہ چلے، ایسا کریں۔ اور سب سے افضل ترین عبادتیں وہ ہیں جن کا علم سوائے کرنے والے کو اور اس کے اللہ کو تیسرے کو نہ ہو، سب سے افضل عبادت۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، جب تم دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہو کہ مثلا کوئی خوشی پہنچ گئی اور تم نے شکر ادا کر لیا، دل میں کہہ لیا الحمدللہ، چپکے سے الحمدللہ دل میں کہہ لیا، ایسا عمل ہو گیا کہ اس کا کسی تیسرے کو پتہ نہیں، یا تمہیں پتا ہے یا تمہارے اللہ کو پتا ہے، تیسرے کو پتا نہیں دل میں کیا کہہ دیا۔ لیکن یہ ایسی عبادت ہو گئی عظیم الشان کہ قرآن کریم کے اندر اس کی تعریف کی گئی ہے کہ جو بندے یہ شکر ادا کرنے والے ہیں شیطان کا داؤ ان کے اوپر نہیں چلتا، شیطان کا داؤ اس کے اوپر نہیں چلتا۔ اتنی عظیم عبادت ہو گئی، چپکے سے ہو گئی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو ایسے اعمال کی عادت ڈالے آدمی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کرنا ہے، زبان بھی چاہے ہوٹ بھی چاہے نہ ہل رہے ہو لیکن دل میں ذکر جاری۔ تو ایسی عبادت ہے اس کا پتہ کسی کو نہیں چلتا، ایسی عبادتوں کی عادت ڈالے، اور جب اس کا مزہ آ جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حلاوت عطا فرما دیں گے، اللہ کے لیے کام کرنے کی حلاوت، اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرنے کی حلاوت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما دیں گے تو یاد رکھو جب ساری مخلوق ہیچ در ہیچ ہو جائے گی، اس کا خیال بھی نہیں آئے، اس کے اندر ایسی لذت ہے جو صدیق اکبر کے اس جملے میں ٹپک رہی ہے جو انہوں نے فرمایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اتنے آہستہ سن پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے تہجد کے اندر بہت آہستہ، تو فرمایا اسمعت من ناجی، کہ جس سے مناجات کر رہا تھا اس کو تو سنا دیا، اور کسی سے مجھے کیا مطلب، کسی اور کو سناؤں گے نہ تو اس کو سنا دیا۔ تو یہ ایک عجیب کیفیت کا جملہ ہے کہ میرا تعلق جس سے وہ جانے اور میں جانوں، تیسرے کو کیا مطلب اس کو دخل دے، تیسرے کو سنانے سے کیا مطلب۔ تو یہ کیفیت جب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں تو پھر دیکھو اس خلوت میں جو مزہ آتا ہے، اس خلوت کے اندر جو کیف آتا ہے، اس کے اندر جو حلاوت ہوتی ہے دنیا کے کسی عمل کے اندر نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، حضرت خواجہ عبدالرحمن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، شاعر آدمی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تصویر پیدا فرماتا کہ دل میں یہ تصویر پیدا ہو جائے، جب ذرا گردن جھکائی دے، کسی اور سے کیا مطلب۔ اور جب انسان یہ اس طرح کاٹ دیتا ہے مخلوق کے خیالات کو، تو پھر اس کے بعد اس کے قلب کے اوپر نزول اجلال ہوتا ہے اللہ جل جلالہ کی تجلیات کا۔ اور اسی کو حضرت مجذوب نے فرمایا، جس کو ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا ثانوی نے فرمایا کرتے کہ اگر میرے پاس ان مجذوب صاحب کو انعام دینے کے لیے 1,00,000 روپے ہوتے تو ایک شعر کے اوپر 1,00,000 روپے انعام دیتے۔ وہ شعر کیا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔
کہ اب تک دل کے اندر تمنائیں الجھی ہوئی تھی کہ یہ مخلوق راضی ہو جائے، یہ مخلوق خوش ہو جائے، اس کا یہ ساری تمنائیں الجھی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے آپ کے تجلی کے دل پر وارد ہونے میں رکاوٹیں۔ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو میں نے ساری مخلوق سے کنارہ کر لیا، اب تو آپ تشریف لے آئیے، آپ کی تجلی یہاں پر قلب پر آ جائے۔ تو یہ معمولی یہ لیکن کرنے سے ہوتا ہے، مشق کرنے سے یہ صورت حاصل ہوتی ہے کہ آدمی مخلوق سے قطع نظر کر لے۔ کیا بات ہے؟ جی چلے گئے، چلو الخیر کے ماں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ریا سے، نام و نمود سے بچنے کا، ذرا سا آگے ہو جائیے تو ذرا لوگوں کو سہولت ہو جائے۔ ریا سے، نام و نمود سے بچنے کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ تنہائی میں اعمال خیر کرنے کی عادت ڈالیں، مشق کریں۔ اور جب یہ تصور کریں نا ذرا ایسے موقع کے اوپر جب تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اس کا تصور کرے کہ میں ہوں اور میرا اللہ ہے۔ بس ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجھے بلا کے فرمایا کہ دیکھو میں ایک بات بتاتا ہوں، ایسے بہت راز کے انداز میں فرمایا، ایک بات بتاتا ہوں، کبھی کبھی جب تنہائی میں بیٹھے ہوا کرو تو یہ رٹ لگایا کرو، اور رٹ لگایا کرو کہ میں ہوں اور میرا اللہ ہے، میں ہوں اور میرا اللہ ہے، میں ہوں اور میرا اللہ ہے۔ تو تیسرا کوئی یہ رٹ لگایا۔ تو جب آدمی تنہائی میں عبادت کے لیے بیٹھے تو اس وقت یہ تصور کرے کہ اس وقت کوئی حائل نہیں بیچ میں اپنے اللہ سے ہم کلام ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہے۔ واہ واہ، قرآن حدیث میں فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ ان ذکرنی عبدی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تنہائیوں میں تو میں بھی اس کا ذکر تنہائیوں میں کرتا ہوں، میں اس کو یاد کرتا ہوں تنہائیوں میں۔ تو جب تم نے تنہائی پیدا کی مخلوق ہے اور دوسری مخلوق سے نظر ہٹا کر اور تنہائی پیدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اور اس کا ذکر کرنا شروع کیا، تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں اس کو تنہائی میں یاد کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہاری طرف متوجہ ہے، تم اللہ کی طرف متوجہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہے جی۔ تو اس سے زیادہ اور کیا صلہ چاہیے اس ذکر کا کہ وہ متوجہ ہے تمہاری طرف۔ عرض و نیاز عشق کا چاہیے اور کیا صلہ، میں نے کہا بچشم نم، اس نے سنا بچشم تر، یہ عرض و نیاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور۔ اس کی لذت اللہ تبارک و تعالیٰ جب عطا فرما دیتے ہیں، سب ریا اور نام و نمود خس و خاشات کی طرف اڑ جاتے ہیں، پھر کسی مخلوق کا دھیان نہیں آتا۔ وہ جو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے کسی مدت سنائی تھی نا کہ میں تو پہلے بھی ایک کے لیے واز کہا تھا اور اب بھی ایک کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ تو ایک ہی کے لیے ہے، پھر یہ مخلوق کا بیچ میں سے پردہ ہٹ جاتا ہے، اور اگر مخلوق کے ساتھ تعلق ہوتا بھی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہوتا۔ تو یہ کیفیت، مگر یہ مشق کیا ہے، خلوتوں میں، تنہائیوں میں آدمی عبادات انجام دے، ذکر کرے، تسبیح کرے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے کیا ہو رہا ہے۔ اللہ حضرت اسے بہت سے بزرگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے سارے عبادتیں اور زہد اور تقویٰ ان سب چیزوں کو پردوں میں چھپایا ہوا تھا۔ گائے کے پردوں میں، ہنسی مذاق کے پردوں میں، جن میں کوئی جائے تو ہنسی مذاق ہو رہا ہے، دیکھنے والا پتہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ کیا اندر کیا ہے ان کے۔ ایسا بات ہوتا ہے جیسے ایک عام آدمی بیٹھا ہے اور جس طرح ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی ہیں اسی طرح یہ بھی کر رہا ہے۔ اور تنہائیوں میں اپنے اللہ کے سامنے جب حاضر ہوتے ہیں
تو عبادت کا پیکر. حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اجل تابعین میں سے ہیں. اللہ ان کے بارے میں ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ ان کا بارے میں مشہور ہے کہ بڑے ظریف اور خوش مزاج بزرگ تھے. جو کوئی مجلس میں جائے تو مجلس ان کی قشتے زعفران بنی ہوئی، ہنستے ہنسانے کی باتیں ہو رہی ہیں، لطیفے ہو رہے ہیں، چٹکلے ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں ان کے دیکھتا کہ اتنے بڑے آدمی اور جناب اس طرح بالکل ایسے رہتے ہیں ذرافت کے عالم میں، خوش مزاجی کے عالم میں. تو کبھی پیچھے لگ کے دیکھا تو کہا، تو پھر بعد میں جملہ سنایا کہ میں نے ان کے ساتھ رہا دن رات ایک مرتبہ، تو میں نے حال دیکھا کہ کننا نسمع ضاحکہ بالنہار وبکاہ باللیل، کہ دن کے وقت میں ہم تو ان کی ہنسی کی آوازیں آیا کرتی تھی اور رات کے وقت میں ہم ان کے رونے کی آواز سنتے، کہ دن بھر تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہنسی مذاق ہو رہا ہے، ذرافت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جب رات کو تنہائی میں پہنچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رو رہے ہیں اور رونے کے اندر رو رو کر اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا. ہمارے بزرگوں میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب معاذ المکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہم قرن تھے، حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں حضرت حافظ ضامن صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا فتح محمد صاحب، حضرت مولانا شیخ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب معاذ المکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں بزرگ خانقاہ تھانہ بھون میں بیٹھے ہوتے تھے، افتاب ثلاثہ کہلاتے تھے، تینوں بزرگ تھے. اور تینوں حضرت میاں جی نور محمد صاحب زنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے، اور ہر ایک اپنے اوپر اپنے مقام پر ایک اعلیٰ درجے کا ولی اللہ تھا، پہنچے ہوئے تھے کہیں سے کہیں مقامات کے اوپر. ہر ایک کے اپنے اپنے 3 حجرے بنے ہوئے تھے اسی خانقاہ میں، جس میں بعد میں تک کی امت مولانا ثانوی صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہوئی، تو وہاں ہوا کرتے. تو یہ حافظ صاحب جو تھے، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ جناب وہ خانقاہ کے بالکل دروازے کے پاس ان کا کمرہ تھا، اور وہاں حقہ کی طرح سے بیٹھے ہوئے، اور ہنسی مذاق کی باتیں جو آ رہا ہے اسے دل لگی ہو رہی، دل لگی کی باتیں ہو رہی. تو ظاہر میں دیکھنے والا اگر آ کے جا کر دیکھے تو کوئی پتہ بھی نہ لگا سکے کہ کوئی یہ صوفی ہے، کوئی ولی اللہ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بڑے آدمی ہے. جیسے ایک عام آدمی ہنستا بولتا ہے اس طریقے سے بیٹھے ہوئے. اور یہ مقولہ ان کا مشہور تھا کہ دیکھو بھائی، اگر تمہیں مرید ہونا ہے تو چلے جاؤ حاجی حافظ امداد اللہ صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حاجی امداد اللہ صاحب کے پاس، وہ بڑے درجے کے پیر ہیں، ان سے جا کے بیٹھ ہو جاؤ. فتوا لینا ہے تو مولانا شیخ محمد تھانوی صاحب دوسرے بیٹھے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ مسئلہ پوچھنا ہے تو. اور اگر حقہ پینا ہے تو یاروں کے پاس آ جاؤ. یہ ان کا مقولہ مشہور تھا کہ حقہ گزرانا ہے تو یہاں آ جاؤ. اب اپنے آپ کو یہ بنایا ہوا تھا کہ میں تو حقہ پینے والا ہوں، اور لوگوں کو اس کو ظاہر یہ کیا ہوا تھا کہ میں بڑا اپنا ہنسی مذاق سے دل لگی کرنے والا دنیادار آدمی. اور جو کچھ عبادت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ دل میں تھا اور تنہائیوں میں تھا، تنہائیوں میں تھا. اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ مقام بخشا کہ جہاد میں 1857 کے جہاد میں اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام عطا فرمایا، شہادت کا مقام عطا فرمایا جہاد کے اندر. بلکہ ایک ہمارے بزرگ نے تو یہاں تک فرمایا، یہ انہی کے مقام کی بات ہے، ہم کیا جان سکتے ہیں اس کو. انہوں نے فرمایا کہ در حقیقت یہ 1857 کا جو جہاد تھا یہ اسی دولہا کی بارات سجانے کے لیے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے کو منظور تھا کہ اس کو شہادت کا مقام عطا کرنا. تو یہ سارا جہاد انہیں کی بارات سجانے کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا. بہرحال اللہ جانے. کہتے ہیں کہ ایک صاحب ان کے قبر پر چلے گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے، تو فاتحہ پڑھ رہے تھے تو بزرگوں کی کرامات ظاہر ہوتی ہیں بعض اوقات، تو آواز ایسی محسوس ہوئی جیسے کہیں ارے میاں یہ کیا تم میرے اوپر فاتحہ پڑھنے کھڑے ہو گئے، جاؤ کسی مردے میں فاتحہ پڑھنا، میں تو اللہ کے فضل سے زندہ ہوں. شہید اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نزدیک زندہ ہوتے ہیں، تو جاؤ کسی مردے میں پڑھنا تھا.
وہاں بھی وہ ظرافت کی بات. تو ظرافت کے پردے میں چھپایا ہوا اپنے عبادت کو، اپنے زہد کو، اپنے اتقاء کو، اپنے تعلق میں اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق کو کیوں پتہ لگے میرا کیا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. میں ہوں، میرا اللہ ہے. جو کچھ بھی تعلق ہے مخلوق کا کو پتہ ہی کیوں لے. اللہ فرمایا کہ باسایا تورا نمی پسندم، باسایا تورا نمی پسندم، عشقست تو ہزار بدگمانی. جب محبت ہوتی ہے تو سائے سے بھی دل ہو جاتا ہے کہ سایہ بھی نہ ہو میرے اور محبوب کے درمیان، یہ سایہ بھی حائل نہ ہو. میں ہوں اور میرا محبوب ہے. تو یہ مقام حاصل کرنے کے لیے یہ حضرات کی حالت ہے. خود ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ کو اگر کوئی شخص جا کر دیکھتا تو یہ تو نظر آتا کہ ذرا بڑا انتظام ہے، انسلام ہے اور قواعد ہیں، ضوابط ہیں خانقاہ کے اندر. لیکن جیسے صوفیہ کا دستور ہوتا ہے، بڑے ٹھاٹ باٹ ہوتے ہیں، مریدوں کی ایک جماعت ساتھ چل رہی ہے اور ان کے لیے خاص اہتمام ہو رہا ہے. کوئی جوتے اٹھا رہا ہے تو کوئی ان کا سامان اٹھا کے لے جا رہا ہے. یہ سب قصے حضرت نے ختم کر دیے اور جو کچھ ہے سب آیا ہے، کھلا ہوا ہے. زندگی کھلی کتاب کی مانند ہے اور اس طریقے سے پتہ لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ایک عام آدمی ہے وہ زندگی گزار رہا ہے لیکن تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا. تو بھائی یہ خلوت، تنہائی اور تنہائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا قیام، یہ ہے راز ریا سے بچنے کا، نام و نمود سے بچنے کا. عمل جو کرو تنہائی میں کرو، نفلیہ میں تنہائی میں کرو، خفیہ تک کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھو کتنی برکت عطا فرماتے ہیں، اس میں کیسی حلاوت عطا فرماتے ہیں. پھر مخلوق سے نگاہ ہٹنے لگتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ آج کیا نہیں. دوسری بات جو اسی ریا کے متعلق ہے وہ یہ ہے جو اکثر و بیشتر اس میں مغالطے کے اندر لوگ رہتے ہیں، وہ یہ کہ جس طرح مخلوق کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا گناہ ہے، ریا ہے، مخلوق کو دکھانے کے لیے کرنا، اسی طرح مخلوق کی وجہ سے کسی عمل کو چھوڑ دینا بھی ریا ہے. مخلوق کی خاطر عمل کرنا بھی ریا، مخلوق کی خاطر عمل کو چھوڑنا بھی ریا. کیا آپ کا معمول ہے، فرض کرو کہ مغرب کے بعد اوابین پڑھتے ہیں، 6 رکعتیں معمول ہے، اور اپنے گھر میں جا کے پڑھتے ہیں. کوئی موقع ایسا آ گیا کہ سفر کے اندر ہیں اور اس میں لوگ ساتھ ہیں، تنہائی کا کوئی موقع نہیں ہے. اب لوگوں کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو لوگوں کے سامنے پڑھیں، تو بعض اوقات خیال یہ آتا ہے کہ بھائی چلو آج نہیں پڑھتے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں اوابین پڑھتا ہوں. میں آج چونکہ خلوت کا موقع نہیں ہے، تنہائی کا موقع نہیں، لہذا عمل چھوڑ دو، اوابین نہ پڑھو. یہ ہے مخلوق کی خاطر عمل کو چھوڑنا، یہ بھی ریا ہے. ارے نہ مخلوق کی خاطر عمل کرو، نہ مخلوق کی خاطر عمل چھوڑو. کرو تو اللہ کے لیے کرو، چھوڑو تو اللہ کے لیے چھوڑو. لہذا اس وقت میں صحیح طریقہ یہی ہے کہ پڑھ لیں. اگرچہ عام معمول تنہائی میں کرنے کا تھا لیکن آج تنہائی نہیں ملی تو اس کی وجہ سے چھوڑے نہیں، کر عمل کر. اور اگر کچھ خیال آئے کہ وہ دیکھا ہے تو اس خیال کا علاج کر لے کہ دیکھا ہے دیکھا کرے، ہمیں سے کیا دیکھا ہے تو دیکھا کرے، لیکن میں تو کروں. عمل کو چھوڑے بھی نہیں مخلوق کے حال. جیسے ایک پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ایسا موقع آ جاتا ہے کہ ایک موقع آ گیا کہ عام طور سے تو معمول نہیں ہے اوابین پڑھنے کا، روز معمول نہیں، لیکن ایک مرتبہ مسجد میں اگلی صف میں پھنس گیا اور پیچھے لوگ پڑھ رہے ہیں، نکل سکتا نہیں. تو اگر نکلنا چاہے، جانا چاہے تو جا نہیں سکتا، پیچھے پڑھنے والے اتنے.
تو اب سوچتا ہے کہ چلو اب خالی بیٹھنے کے بجائے پڑھ ہی لوں. تو اس وقت میں یہ خیال